والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال إني أريد ليلة القدر وأنسيها إني أريد ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر إني رأيت أني أسجد في ماء وطين. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، لوگوں کو سمجھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، وانسیتھا، پھر مجھے بھلا دی گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے پہلے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کا علم مجھے دیا گیا، باقاعدہ یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کب کون سی رات کو آتی ہے، کون سے سال کون سے رات کو، اس کا باقاعدہ مکمل علم مجھے دیا گیا. ثم انسیتھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھلا دیا. وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ رب العالمین نے نکال دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں، ایک نشانی بیان کرتے ہیں، خواب میں نے دیکھا انی رأیت انی اسجد فی ماء وطین، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے کہ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ لگا ہوا تھا. یہ لیلۃ القدر کی بعض نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. صحابہ انہی نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے تھے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اندازہ لگا لیا کرتے تھے. تو لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات بارش ہوتی ہے، بارش، چھوٹی موٹی بارش ہوگی، جس کی وجہ سے تب تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا مسجد کا. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی مسجد تھی، پانی چلا آتا تھا، بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپک جاتی تھی اور بارش کا پانی مسجد میں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی صحابہ اکرام کو، اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جب آپ نماز پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں، صحابہ کے الگ الگ اقوال ہیں اس سلسلے میں، بہت ساری حدیثیں ہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں قسم کھا کر کہ وہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر. ان کا موقف، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سٹرونگ موقف تھا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے. اس طرح سے حضرت ابی بن کعب، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس رات ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کے پیشانی کے اوپر وغیرہ کیچڑ لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے سجدہ کرنے سے. اس رات کو بارش ہوئی تھی. تو بارش جو ہے ایک بہت ہی پرومیننٹ سائن ہے لیلۃ القدر کی. چھوٹی موٹی بارش ہونا یہ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے علاوہ بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس رات میں جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی تو بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی، بہت زیادہ گرمی نہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں، اس طرح کی یہ رات. اور اسی طرح سے ایک دم پلیزنٹ ماحول، ذرا ایک دم سہانا موسم جسے ہم کہتے ہیں، موسم ایک دم سہانا ہوگا، بہت زیادہ نہ شدید گرمی والا ہوگا نہ شدید سردی والا موسم ہوگا. اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ دا فالوئنگ مارننگ، یعنی فجر جو ہوگی، فجر کے بعد جب سورج نکلے گا، لیلۃ القدر کی رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے وہ سورج تیز نہیں ہوگا، تیز سورج نہیں نکلے گا، بلکہ بہت ہی دھیما، بہت ہی پلیزنٹ سن نکلے گا، جیسے ہم بہت ہی خوشنما سورج نکلے گا اچانک اپنی تیز شعاؤں کے ساتھ، ایک دم صبح برائٹ، ایک دم سورج کی تپش کے ساتھ. ایسی صبح نہیں ہوگی. سورج نکلے گا، روشنی ہوگی، لیکن وہ سورج کیا ہوگا، بہت ہی پلیزنٹ ہوگا، بہت زیادہ خوشگوار ماحول ہوگا صبح کا، بہت زیادہ گرمی نہیں، بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں، اور سورج
تیز نہیں ہوگا۔ اس طرح سے احادیث کے اندر اور یہ صحیح روایات کے اندر اس طرح کی نشانیاں جو ہے لیلۃ القدر کی بتائی گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی 5 طاق راتوں کے اندر جو ہے تلاش کریں۔ تو رمضان المبارک کی مبارک راتوں سے اب ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی رات کو، کسی بھی گزرنے والے لمحے کو ضائع کیے بغیر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت قرآن مجید کے اندر، صوم و صلات کے اندر، نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر گزاریں۔ یہ بہت ہی قیمتی لمحے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے ہی لمحے، ایسے ہی دن، ایسے ہی گھنٹے جو ہم نے ضائع کیے تھے، ان کو لے کر کل قیامت کے دن بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس رمضان کو، ان لمحوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوتی اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کے قریب لے گیا ہوتا، اللہ رب العالمین کی رضا کے قریب لے گیا ہوتا۔ تو کل قیامت کے دن ہم کفِ افسوس نہ ملیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان لمحوں کو، ان دنوں کو غنیمت جان کر گزاریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔